مولانا قاری محمد رفیق خان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہر ویڈیو اب تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ الرحمن الرحیم، یہ وہ ماہ مبارک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سب کو ایک ملک عظیم عطا فرمایا۔ اس ملک عظیم کا مقصد کیا تھا، آج آپ کے سامنے عرض کرنا ہے۔ اس ملک عظیم کا مقصد یہ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں نے قیام پاکستان کا مطالبہ کیا، وہ یہ تھا کہ اس کی وجہ ذہنی مسلمانوں میں اپنی افرادیت کا احساس اجاگر ہو۔ نظریہ پاکستان، تحریک پاکستان، خود پاکستان کا جواز پاکستان اور صرف اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ نظریہ پاکستان کا پورا ڈھانچہ اسی پر کھڑا ہے۔ کس پر کھڑا ہے؟ پاکستان پر، اسلام کے نام پر بنا اور یہ اسلامی ملک ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک موقع پر اسلامیہ کالج پشاور میں خطاب فرماتے ہوئے فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین کا جو ٹکڑا حاصل کیا تھا اس لیے نہیں کیا تھا، بلکہ ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنا ہمارا مقصود تھا، ایسی جگہ بنانا ہمارا مقصود تھا جہاں ہم اسلام کے اصولوں کو آزما سکے۔ علامہ اقبال نے اس سلسلے میں اپنا موقف کا اظہار اس طرح کیا، اسلامی تصور ہمارا ابدی گھر ہے۔ ہم نے اس لیے ملک پاکستان کو حاصل کیا کہ اس میں ہم نے اسلامی حکومت قائم کرنی ہے، اسلامی طریقے پر چلنا ہے، جس میں ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو نسبتاً انگلستان کو انگریزوں سے اور جرمنیوں کو جرمنوں سے، وہی اسلام کو مسلمانوں سے، جہاں اسلامی اصول یا خدا کی رسی ہمارے ہاتھوں سے چھوٹی، ہمارا شہزادہ بکھرا ہوا ہے۔ گویا کہ ان کے نزدیک اسلام اور پاکستان ایک چیز کے دو نام ہیں۔ اکابرین کے نزدیک اسلام اور پاکستان ایک چیز ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا پاکستان ہے، پاکستان ہے تو مسلمان ہے۔ تو فرمایا بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مستفوی ہے۔ تو یہ وہ قومی نظریہ تھا، یہ وہ قومی نظریہ ہمارے اکابرین نے پیدا کیا کہ اہل اسلام کا رہنا سہنا الگ ہے، یہود کا الگ ہے، نصارہ کا الگ ہے، انگریزوں کا الگ ہے۔ تو پھر دو گروہ تھے، ملت اسلامیہ، ملت کفریہ۔ تو اس بنیاد پر ہمارے اکابرین نے پاکستان کی بنیاد رکھی کہ کفریہ عقائد الگ ہیں، مسلمانوں کے الگ ہیں۔ مسلمانوں کے ایسی ریاست چاہیے جہاں وہ خود مختار ہو کر کے اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کر سکیں، دین سمجھ سکیں، دین پڑھا سکیں، دین لوگوں تک پہنچا سکیں، دین کا غلبہ حاصل کر سکیں۔ یہی وجہ تھی کہ اس کی زمین کے لیے اہل اسلام نے، خصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں نے، یہ نظریہ پاکستان کو یہ قوت دی، یہ طاقت دی، اس کے لیے قربانیاں دی۔ آج یہ پاکستان ہمارے پاس موجود ہے۔ اس کا مسئلہ یہی تھا کہ نظریہ پاکستان میں اللہ کے رسول کا نظام نافذ ہوگا، اور اس لیے آج اگر پاکستان کا کوئی بھی نقصان ہوتا ہے وہ مسلمانوں کا نقصان ہے، مسلمان کا نقصان ہوتا ہے، پاکستان کا نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو جمہوریت اس لیے دی کہ رب ذوالجلال نے فرمایا، حبیب علیہ السلام جب کہ آپ پر وحی تھی کہ آپ مشاورت کیا کریں، تو جمہوری اسلامی پاکستان اس لیے نام رکھا گیا کہ یہاں پر جمہور کی رائے ہوگی، اہل علم ہوں گے، اہل دانشور ہوں گے، وکلاء ہوں گے، علماء مشائخ ہوں گے، جو بھی اس میں حکم نافذ کرنا ہوگا اللہ کے رسول کا، ان کی مشاورت سے ہوگا۔ اس لیے اس کا نام رکھا گیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اور جمہوریت کا طریقہ کار بھی یہی ہے، اور اس کی زبان اردو زبان ہوگی۔ تو اس لیے آپ سب کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اکابرین کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے اس ملک پاکستان میں آپ اور ہم موجود ہیں، اس کی ترقی کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے۔
گویا کہ ملک پاکستان سربلند ہوگا، اسلام سربلند ہوگا، مسلمان سربلند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اندرونی بیرون سازشوں سے محفوظ فرمائے۔ بازو تیرا توحید سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مستفی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔